آج ہمارے ٹاک شاک میں انجینئر محمد علی مرزا کے وکیل حافظ طاہر ایوبی، ان کو ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 25 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا جیلم سے، اور پھر بعد میں جیلم میں قید رکھنے کے بعد انہیں 6 دن کے لیے حافظ آباد جیل منتقل کیا گیا، اور اس دوران ان پر بلاسفیمی کا مقدمہ یعنی کہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا، اور پھر وہ راولپنڈی میں منتقل ہوئے۔ راولپنڈی میں ابھی وہ موجود تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک متنازع پریس ریلیز جاری کی، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور اس پریس ریلیز میں بھی انہوں نے نہ صرف محمد علی مرزا جو کہ خود ایک اسلامک پریچر ہے ان کو گستاخی کا مرتکب قرار دیا، بلکہ ان پر تحریف قرآن کا الزام بھی عائد کر دیا۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایسے ممبرز موجود تھے جن کا ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ موجود تھا محمد علی مرزا کے ساتھ۔ تو ان تمام موضوعات کے اوپر اور محمد علی مرزا کے کیس کے اوپر جیل میں وہ کیسی صورتحال میں، ان تمام ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے حافظ طاہر ایوبی صاحب سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے رکھنے کا موقع دیا، اور جو بھی ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ اس کا پارٹ بنائیں گے، اور اگین آپ کا شکریہ بہت بہت۔ نہیں حافظ صاحب، یہ فرمائیں کہ ابھی آپ سیدھے ملاقات کر کے آ رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا سے، اسلامک پریچر ہیں، اسکالر ہیں، اور اسلامی اسکالر ہونے کی وجہ سے بہت بڑی دنیا ان کو رسپیکٹ کرتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جیل میں کیا صورتحال ہے ان کی؟ جیل میں ایک عام قیدی کی طرح کی لائف ہے، اور ان کے ساتھ 295C کے آئی تھنک 1 یا 2 لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح کی ایک عام جو ایک اگر آپ کہہ لیں کہ کوئی دہشت گردی کا یا ایک عام کوئی 302 کا کہ ملزم اگر جیل کے اندر ہو تو ایسی ہی ان کی جیل کے اندر لائف ہے۔ انہیں بی کلاس نہیں دی گئی؟ نہیں، کوئی ایسی کوئی سہولت ان کو نہیں تھی۔ اچھا، سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی نہیں ہے، وہ اپنی طرح کے 2 ملزمان کے ساتھ؟ جی، اپنی طرح کے عام قیدی کی تو طرح۔ کیا بات چیت ہوئی اگر آپ شیئر کریں لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے؟ کیس کے حوالے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ بیل کا معاملہ کیا ہوا، تو میں نے ان کو ڈسکلوز کیا کہ بیل جو ہے ہم نے وڈرا کر لی تھی، اور وہ اس کی کنسیکوینسز بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے، مجھ سے پوچھا کہ یہ جو رپورٹ آنے والی تھی، یہ کوئی اوپینین مانگا گیا تھا وٹ ایور بھی پینڈنگ تھی ڈسکشن میں، اس کے حوالے سے کیا ہوا ہے، وہ آئی ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا رپورٹ بھی آ گئی ہے، کوئی جو اوپینین تھی، اور آپ کے خلاف بھی انہوں نے وہ کر دیا۔ کیا محمد علی مرزا کو پتا تھا کہ ان کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا؟ نہیں، ان کے علم میں بالکل بات۔ اچھا، آپ نے انہیں بتایا؟ جی، میں نے ان کو آج بتایا کہ اس طرح سے آپ کے خلاف انہوں نے دیا ہے، تو ساتھ میں بڑا لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو مجھے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اس حد تک کوئی جا سکتا ہے کہ 295C کے معاملے میں، کہ آنت رسول کے معاملے میں، کہ جب میری اتنی خدمات ہیں دین کے حوالے سے، قطع نظر اس بات سے کہ بعض اوقات بات پوچھ نہیں ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس بات پہ وہ فتویٰ صدر کر دیں گے میرے اوپر کہ وہ کیا کہا جائے کہ آنت رسول کے مرتکب ہو گئے جس کی سزا سزائے موت ہے؟ تو کبھی بھی کہتے ہیں میں اس طرح کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کے کوئی معاملہ میرے خلاف کبھی آ سکتا۔ یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے اور اس کے ممبران کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی؟ کیونکہ میرے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ بعض جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ کانفلکٹ تھا، تو کچھ بات اس حوالے سے ہوئی ہے؟ کون کون سے ممبر تھے جن کے ساتھ کوئی انہوں نے بات کی ہو؟ نہیں، ان کی کسی ممبر سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں، لیکن وہ تنقید کرتے رہے، وہ تنقید ضرور کرتے رہے، اور اس حوالے سے جو نظریاتی کونسل کا جو ایک اوپینین جو ہمارے سامنے بھی آیا ہے، اور اس اوپینین میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 جو ممبرز ہیں، ایک طاہر شفیع صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ 1 سپٹمبر کو ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، اس حوالے سے انہوں نے اس کی گرفتاری کو اور ان تمام چیزوں کو انڈورس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو گرفتاری ہوئی بالکل درست ہوئی ہے، اور کوئی کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کوئی بات کرے، کوئی اسٹیٹ کے خلاف بھی بات کرے، جو بھی ہوا یہ ٹھیک ہوا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب جو کہ ممبر ہیں، جی، جو ممبر ہیں، انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا 1 ستمبر کو جی یہ بالکل گرفتاری ٹھیک ہے؟ جی، یہ فیصلہ تو 25 تاریخ کو یہ ان کا ایک اوپینین آئی ہے، یہ 25 ستمبر کو آئی ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل کی اوپینین 25 کو آئی، اور 1 سپٹمبر کو ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ طاہر شفیع صاحب کی آ چکی تھی کہ وہ اس حوالے سے اس کی انڈورسمنٹ بھی کر چکے تھے، اور اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے تھے اس گرفتاری کو۔ اچھا، تعریف کر رہے تھے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ علامہ طاہر اشرفی، ظاہر ایک کانفلکٹ آپ نے بیان کر دیا، ان کے بھائی کے اوپر بھی بڑے الزامات ہیں کہ وہ بلاسفیمی توہین رسالت کے جو مقدمات ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ بلاسفیمی گینگ، اس کے سرغنہ کے طور پہ جو چند لوگ لیے جاتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ ہے یا نہیں، تو ان کے اوپر بھی جو محمد علی مرزا یہ تنقید کرتے رہے؟ میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں، میرے سے ڈیورنگ انویسٹیگیشن یا ڈیورنگ پروسیس میرے ساتھ اس طرح کی بات کچھ شیئر نہیں ہوئی۔ کیا علامہ طاہر اشرفی کے بارے میں یا اور ممبرز ان کے بارے میں بھی انہوں نے تنقید کر رکھی ہے اپنی ویڈیوز میں؟ جی، تنقید تو صاحب کا کئی جگہوں پہ انہوں نے کر رکھی ہے علامہ طاہر شفیع صاحب کے اوپر، اور شاید وہ اس تنقید کی وجہ سے ہی یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ کانفلکٹ ڈیفینیٹلی آ جاتا ہے۔ اور کل ایک اور ویڈیو ہمارے سامنے کسی دوست نے شیئر کی، عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، اور انہوں نے نظریاتی کونسل کے ایک اور ممبر ہیں حافظ امجد صاحب، ان کے حوالے سے کہا کہ فیصلہ آباد میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو فیصلہ آنے والا ہے، ہم جو پہلے بھی ہم نے ایک جو بڑے مرزا کے ساتھ کیا تھا، ہم ان کے ساتھ بھی وہ کام کریں گے۔ تو آلریڈی مائنڈ جو تھا، ایک پلان تھا کہ یہ چیز انہوں نے کرنی ہے، تو اس بنیاد پہ۔ لیکن یہ ٹیکنیکل جو یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا ان کو کسی بھی طرح کا لیٹر فارورڈ کرنا، جو کہ میرے بعد میں میرے علم میں آیا کہ انہوں نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ اسکالرلی اوپینین اپنی آپ ہمیں اس حوالے سے دیں، ان کا لیٹر بھیجنا بھی اگینسٹ دا لا ہے، اور ان کا کوئی رپلائی اس حوالے سے کسی انویسٹیگیشن کے اندر اگر کسی کو کیس فارورڈ کرنا اور ان کا رپلائی کرنا، وہ بھی اگینسٹ دا لا اینڈ اگینسٹ دا رولز۔ اچھا، یہ بتائیں حافظ صاحب کہ سیکوینس آف ایونٹس کے اوپر لیگل بات کریں ہم،
کہ سب سے پہلے 16 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت انجینئر محمد علی مرزا کو جیل میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اگلے روز 26 اگست کو 2025 کو ان کے اوپر بلاسفیمی کا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے گجرات کے ایک کمپلیننٹ کی درخواست کے اوپر. اس میں لیگل لکوناز نہیں ہے؟ دیکھیں جب ان کو اریسٹ کیا کہ وہ اس کا پس منظر ہے کہ وہ ان کے پاس جیلم اکیڈمی میں آئے، ان کو ریکویسٹ کی کہ حالات کچھ بہتر نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم تھوڑا سا ڈیٹین کرتے ہیں. وہ ساری آپ کو ایک چیز کا علم ہوگا کہ انجینئر صاحب کی ایک پالیسی شروع سے رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کے اگینسٹ کبھی نہیں جانا، کبھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا، باہر نہیں آنا. جو اپنی بات ہے آپ اپنے عوام میں سوشل میڈیا میں رکھیں یا اپنا مقدمہ جو ہے وہ دلائل کے ساتھ رکھیں. وہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو ڈیٹینشن میں عارضی رکھ رہے ہیں، یہ حالات بے سازگار ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہم کر لیں گے. تو یہ 3 MPO کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، لیکن 3 MPO یا 16 MPO کا ایسا کوئی آرڈر ہمارے سامنے آج تک آیا نہیں ہے جس کو ہم انیشیل سٹیج پہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. آرڈر ابھی پبلک نہیں ہوا؟ پبلک نہیں ہوا. آپ نے مانگی ہے کاپی؟ جی ڈپٹی کمشنر آرڈر کرتا ہم نے انیشلی ان سے جب 25 اگست کو کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کی کاپی پرووائڈ کریں تاکہ ہم اس کا ہمیں علم ہو کہ کیا ہے، تو وہ ہمیں کاپی دی نہیں گئی. تو 291 ابھی تک آپ کو جو 16 MPO کے تحت گرفتاری کی کاپی نہیں دی کاپی نہیں ملی. یہ ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر جیلم جیلم جی میسم عباس صاحب تھے ڈسٹرکٹ ڈی سی تھے، اب تو ٹرانسفر ہو گئے، جیلم کا تمام امپلائی ٹرانسفر ہو گیا آلموسٹ. تو انہوں نے ہمیں کاپی پرووائڈ نہیں کی اور ویری نیکسٹ ڈے جو کہ ان کو آئیڈیا تھا جیلم کی انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر کی حالت دیکھیں ان لوگوں کی کہ انٹلیکچولی کتنے ڈس آنیسٹ ہیں. یہ ڈس آنیسٹی کی ہے نا کہ ایک بندے کو آپ یہ کریں اور اس کے اوپر بعد میں DPO نے مقدمہ بھی دائر کر دیا. آپ دیکھیں اخلاقی طور پہ کتنے پتہ نہیں یہ نہ جانے اب کیسے اپنے جونیئرز کو کیسے منہ دکھاتے ہوں گے یہ ایسے لوگ. میں تو حیران ہوتا ہوں ویسے اس ڈپٹی کمشنر کے اوپر بھی اور DPO کے اوپر بھی. آپ ان کا یہ معاملہ دیکھیں کہ 295C کی جو FIR ہے، اگر وہ تھرو ویڈیو کوئی بات سامنے آ جائے وٹ ایور کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، تو کہا جائے گا وہ 11P کے تحت اس کو لیا جاتا ہے کہ اس میں جو ٹرائل ہے وہ سائبر کا ہے یا اس کو FIA وہ دیکھے گی. تو پولیس اس کو بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس کو FIR لانچ ہی نہیں کر سکتی اس کے اوپر. لیکن یہ کس پریشر کے تحت اور کس اس کو تناظر میں کس پس منظر میں اس FIR کو انہوں نے کیا، اور بعد میں انہوں نے FIR کو NCCI کو زبردستی ان کو کہا کہ آپ FIR فریش کاٹیں. NCCI نے تو ان کو کہا کہ ہم تو جب تک انویسٹیگیشن نہیں کریں گے، ہمارے پروسیس ہے، ہم 160 کا نوٹس بھیجیں گے، وہ اپنا ڈیفینس دیں گے، ہم ایک پورا ان کو موقع ملتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کے ایلیگیشن پائے جاتے ہیں دین ہم ان کے خلاف جو FIR لانچ کریں گے. لیکن وہ سارے اس پروسیس کو کٹ کر کے امیڈیٹلی NCCI نے ان پہ FIR لانچ کر دی ان کے اگینسٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3 مختلف معاملات آ گئے. ایک معاملہ آیا ہے 16 MPO کا آرڈر جو آپ کو نہیں دیا گیا ڈپٹی کمشنر کی طرف سے. دوسری FIR جیلم میں کاٹی گئی ہے، جیلم تھانہ صدر میں. جی اور تیسری FIR کاٹی گئی ہے NCCI میں، یعنی کہ توہین عدالت کا پہلا مقدمہ جیلم میں کٹا اور پھر توہین رسالت کا پہلا مقدمہ جیلم میں کٹا اور پھر دوسرا مقدمہ کٹتا ہے وہ NCCI میں کٹتا ہے. اور اس کا مدعی کون بنتا ہے؟ اس کی جو سیکنڈ NCCI اس کا جو مدعی ہے وہ SP کمپلیننٹ ہے جیلم، اس دوسرے مقدمے کے جو کمپلیننٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لاسٹ ہیئرنگ پہ ہماری آرگومنٹس پہ تھے لیگل گراؤنڈ کے اوپر کہ جب انہوں نے اپنے کمپلینٹ جب انہوں نے بیل موو کی تھی 23 کو. کیا نام ہے ان کا SP کمپلیننٹ؟ SP کمپلینٹ آئی تھنک فیصل سلیم ہے. فیصل سلیم آئی تھنک ناٹ رانگ. تو یہ کہ جب آپ نے عدالت میں کارروائی ہوئی ہے جو جیلم والی عدالت میں کارروائی ہوئی نہیں راولپنڈی وہ تو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. اچھا جی جیلم. تو راولپنڈی میں ہمارے جو کورٹ میں آرگومنٹس تھے، ہم نے کہا کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے وہ جو کہ کہہ رہے تھے ہم نے وکالت نامہ دینا ہم نے آرگومنٹ کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ SP جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے تو کمپلیننٹ کے علاوہ کوئی اور پرائیویٹ کمپلین اس میں وکالت نامہ نہیں دے سکتا. اس میں انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہیں جیلم والی FIR کے اوپر وہ عمیر قادری، اور اس سے پہلے 2023 میں ایک اور جو FIR تھی وہ بھی ہم نے کویش کروائی تھی اور اس FIR کے کمپلیننٹ بھی عمیر قادری تھے. اور ماضی میں بھی عمیر قادری ان کے خلاف درخواستیں دیتے ہیں. ہیں. مجھے بتائیں ایک لیگل گراؤنڈ پہ اس کو دیکھیں کہ ایک گجرات کا جس کا ID کارڈ کا ایڈریس ہے وہ جیلم میں آ کے ہمیشہ وہ FIR اس کی طرف سے کی جاتی ہے. تو یہ ایک جو اس کا پس منظر ہے یہ بڑا مشکوک ہے سارا معاملہ ہی کہ جیلم سے کوئی نہیں اٹھ رہا اس بات پہ کہنے کے لیے کہ یہ FIR ہونی چاہیے یا جو اس کے کانٹینٹ ہے کوئی اپلیکیشن دے. آپ کو گجرات سے ہمیشہ کیوں لے کے آنے پڑتے ہیں بندے بار بار اگین وہی کمپلینٹ آتا ہے اور اس کے خلاف اس کے کہنے پہ آپ کی اپلیکیشن ایون کہ اس اپلیکیشن وہ جیلم پولیس کو درخواست دی جاتی ہے اور DPO صاحب کی منظوری سے پرچہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ اس کی موت کا پروانہ لکھ دیتے ہیں. 295C کی FIR ہونے کا مطلب پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی عام جنرل پبلک کے ہاتھ میں آپ لائسنس دے دیں اس کو کہ کوئی بندہ اٹھے اور ان کو قتل کر دیں. FIR ہونے کا مطلب ہمارے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے قطع نظر اس بات سے کہ لوگ ویٹ کریں کہ ٹرائل میں کیا کنکلوژن ہوگی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مقدمہ ہے توہین کا اور یہ الزام جو اسلامی نظریاتی کونسل نے لگایا ہے یہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ اس میں 2 ججمنٹس ہیں. پہلے تو ہم کہتے ہیں آرٹیکل اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی سیکشن 220 آرٹیکل 229 اینڈ 230 میں بڑا کلیئر ہے ان کا جو ایڈوائزری کونسل کی جو حیثیت ہے. انہوں نے اس کو میک شور کروایا ABC پیراگراف میں کہ کن کن کو یہ اپنی ایڈوائز جو دے سکتے ہیں. 2 ہی لفظ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، ایک ایڈوائزری اور ایک سجیشن. اس کے علاوہ نظریاتی کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ایون کہ ان کے پاس کسی بھی انویسٹیگیشن کے دوران FIA جو کہ بڑا ایک معتبر ادارہ ہے ان کے اپنے فورینسک ٹولز ہیں، ان کے انویسٹیگیشن کا ایک پورا پروسیس ہے، اس کے باوجود ایک میٹر کو سینڈ کیا جانا کہ آپ اپنی اوپینین دیں. اگر آپ نے اوپینین پہ فیصلے کرنے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن کا تو مقصد ختم ہو جائے گا، اس سارے پروسیس کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو نظریاتی کونسل نے جو اپنی اوپینین دی ہے اور نظریاتی کونسل کے فیصلے اس اوپینین کے ٹاپ پہ جو لفظ لکھا انہوں نے کہ بابت فیصلہ
یہ فیصلہ لفظ لکھا ہی نہیں جا سکتا. آپ فیصلہ دینے کے پابند ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اچھا اس کے اوپر وہ جو لکھا ہوا ہے وہ بابت فیصلہ لکھا ہوا ہے جی ٹھیک ہے, وہ ہم نے بھی اس کو ڈسکس کیا لیکن ہم نے یہ پوائنٹ غور نہیں کیا تھا. اچھا, اب انہوں نے اس کو جب سٹارٹ کیا تو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, ذرا پلیز پوائنٹ آؤٹ کریں. اس کو انہوں نے لکھا فیصلہ بابر, اور آگے وہ سارا مراسلہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی کی طرف لکھا گیا. اب یہ جب لفظ فیصلہ لکھ دیا تو یہ آگے کانٹینٹ کیا ہے, وہ تمام کانٹینٹ کی حیثیت ختم ہوگی, کیونکہ وہ فیصلہ کر نہیں سکتے کسی معاملے میں. ان کی جو حیثیت ہے وہ اوپینین دینے کی ہے, سجیشن دینے کی ہے. اس کی سجیشن مان لی جائے یا ان کی اوپینین مان لی جائے یا اسے انکار کر دیا جائے تو یہ انویسٹیگیشن ایجنسی پہ باؤنڈ نہیں ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ جو فیصلہ ہے یہ تو ٹیکنیکلی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا نا قانونی اعتبار سے. تو قانونی حیثیت تو ختم ہوگی نا اس کی. ایک تو آپ نے 2 ممبرس کا میں نے ذکر کر دیا جنہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا پہلے ہی, نہیں وہ انہوں نے ایک 22 بھی بتا دی. اور اس کے علاوہ آپ اس رپورٹ کے اندر دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات ایسے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں, جن کی شرعی حیثیت اور جو اس کے بغیر کہے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں مفتی طارق مسعود جو ہے کراچی میں, انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی تھی, بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی, لیکن انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ اگر ہم لوگوں کو دلیل کے اوپر جواب نہیں دیں گے اور حوالے نہیں دیں گے تو لوگ کیسے ہماری, تو سب سے بڑی اسلام دشمنی تو اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کیا ہے, اور الزام ہی لگا رہے ہیں دوسرے محمد علی مرزا کے اوپر. طارق مسعود صاحب نے جو بھی فتویٰ جو جاری کیا تھا, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات ایک ویڈیو میں کہی اس فتویٰ جاری کرنے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ اگر گستاخ رسول کو یا اگر کوئی بھی جس کے بارے میں یہ ایلیگیشن ہو تو اگر اس کو بینیفٹ دیا جائے کسی بھی حوالے سے, اگر وہ 1% بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے تو اس کو دیا جائے گا کہ اس پالیسی کے اوپر یہ کہا جائے کہ کوئی گناہ گار سزا سے بچ جائے لیکن کوئی بے گناہ سولی پہ نہ چڑھ جائے. یہ اسلام کا اصول ہے. اور اگر 1% بھی بینیفٹ دیا جائے تو بینیفٹ ایکیوز کو یا ملزم کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کرے اور اس حوالے سے اس کو اسٹیٹ پراپر تھورلی دیکھے, کیونکہ اس کو سزائے موت دینی ہے آپ نے اس قانون کی. اچھا یہ بتائیں کہ ہم ایک لیگل اعتبار سے بات کریں, لیگل آسپیکٹ ہے, یہ جو الزام ان کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے, FIR تو ایگزسٹ کرتی ہے جی. اگر محمد علی مرزا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی نہ میرا مقصد تھا اور نہ میں نے یہ بیان کیا ہے یا میں معذرت چاہتا ہوں, تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے اگر محمد علی مرزا معافی مانگ لیتے ہیں؟ اچھا اس پہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. 295C کے اندر اس طرح کی کوئی شک موجود نہیں ہے. اگر کسی کے خلاف ایلیگیشن لگ گیا وہ اپنی صفائی میں معافی کے الفاظ بول بھی دے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اوکے. اور اس پہ انجینئر صاحب خود بھی مختلف بیانات میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ 295C کے اندر معافی کی شک ڈال دینی چاہیے. ادروائز بھی کہ اگر کسی سے کوئی معاملہ غلطی سے سرزد ہو جائے تو کم از کم وہ اپنے الفاظ واپس لے کے مدد کر لے کہ میرے سے الفاظ ہوئے تھے, اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ حدیث کے تمام وہ ریفرنسز بھی موجود ہیں. لیکن چونکہ اس سٹیج پہ جو معاملہ ہے اگر وہ کہیں بھی تو اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ جو ورڈ ہیں وہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے, انہوں نے ان کے بیک گراؤنڈس کو بتایا ہے, اور وہ ڈیٹیل ویڈیو کو اور ایک وضاحتی ویڈیو اس کے بعد جو آئی تھی اس کا ٹرانسکرپشن بھی انویسٹیگیشن کا اس کا پارٹ بنایا ہے کہ یہ تمام اس کانٹیکس میں تمام گفتگو جو ہے وہ کی گئی. اچھا یہ بتائیں کہ محمد علی مرزا صاحب سے جیل کے اندر کوئی اب تک تفتیش ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو کیا بات ہوئی؟ نہیں, جیل میں کوئی تفتیش نہیں ہوئی. انویسٹیگیشن یہاں جو تھی ان کے اینڈ پہ کمپلیٹ ہو چکی تھی, اور چند چیزیں انویسٹیگیشن کے لیے کوئی سوال جواب تو ان سے کیا جی وہ انویسٹیگیشن کے دوران وہ تمام فتویٰ جات مفتی طارق مسعود صاحب کا, جامعہ بنوریہ ٹاؤن, مفتی عبداللہ مروت صاحب, مفتی باقی صاحب, جامعہ عثمانیہ, جامعہ اسلامیہ, جامعۃ الکوثر, علامہ جواد نقوی صاحب, علامہ شہنشاہ نقوی صاحب, ان تمام کے جو فتاوی ایون کے اس میں غامدی صاحب نے بھی اور حسن الیاس صاحب نے بھی ایون کے بڑی امام کے جو تھے انہوں نے ریٹن بھی دیا تھا. ایک تو ویڈیو ان کی آئی تھی, ایک ریٹن بھی انہوں نے. اچھا علامہ غامدی صاحب تو دیکھیں بہت بڑے اسکالر ہیں, انہوں نے بھی محمد علی مرزا کے حق میں بات کی, اور جن علماء کا آپ نے نام لیا, مفتیان کا نام لیا, انہوں نے بھی ان کے حق میں بیان دیا کہ انہوں نے توہین رسالت نہیں کی, ٹھیک ہے, نہ ہی توہین قرآن کی ہے, لیکن یہ جو ہے یہ فیصلہ دے کے بیٹھ گئے اسلامی نظریاتی کونسل پر, تو یہ تو بڑا کھلا تضاد آ گیا. تو اس کی ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کیونکہ جیل میں مل کے آئے, حوصلہ ان کا کیسا ہے, پریشان تو نہیں ہے یا کیا ایک ظاہر ایک انٹورڈ جو میری آپ کہہ لیں کہ جب کسی کو کوئی خبر سنائی جائے اس حوالے سے کہ انویسٹیگیشن کے اندر ایک نیا ایک یہ چینج آیا کہ ان کی طرف سے جو مراسلہ بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے انڈورس کرتے ہوئے یہ اوپینین دیا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک انسان کے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جو بندہ دین کی خدمت کر رہا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف ان کی ویڈیوز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اسی معاملے میں جن کی شان پہ ہم دن رات اپنے صرف کر رہے ہیں, اور اسی کے خلاف ایلیگیشن میں انہوں نے میرے خلاف یہ فتویٰ صادر کر دیا. لیکن وہ انہوں نے جو آیت لا حول ولا قوة پڑھی اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تو مجھے وہ حوصلہ دے رہے تھے کہ آپ نے قائم رہنا ہے اور اپنے تو میں ان کا اتنا حوصلہ بلند تھا کہ وہ آپ کو حوصلہ دے. مجھے کہتے آپ ان چیزوں سے گھبرا نہ جائیے گا یا پریشان نہ ہو جائے گا کہ معاملہ, میں نے کہا ہم تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, ادروائز بھی جو ہم سے ہو سکے ہم کر رہے ہیں. باقی میں نے کہا ہماری ٹیم بھی ساری ماشاءاللہ پراپرلی کام کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو پولیس نے جو بھی کام کیا وہ ہمیں نظر آ گیا کہ یہ اس کے پیچھے تو کوئی اور ہے. یہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا معاملہ بھی کیونکہ ریاست کا ہی ایک ادارہ ہے نا, اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا, تو ان دونوں جو فیصلوں ہیں ان کے بارے میں میرے جیسا بندہ جو کہ مذہبی امور کو اتنا ٹچ نہیں کرتا, میں بھی اس پہ جسے کہتے ہیں احتجاج کر رہا ہوں اور بالکل اس کو رد کر رہے ہیں. آپ کو عام لوگوں کی فیڈ بیک کیا ملی؟ جنرل پبلک ہے, اس میں میں نام نہیں لوں گا, جو بڑے سینئر پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے,
اور وہ انہوں نے ادروائز بھی انہوں نے کہا جیسے ہی کل یہ معاملہ آیا ادروائز یہ نظریاتی کونسل کے کتنے اوپینینز اور کتنی پریس ریلیز آتی رہتی ہیں کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن کل کے حوالے سے ایک بڑا پبلک میں سینیریو بلٹ ہوا تھا کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی اوپینین کوئی آیا، کوئی فیصلہ کوئی آیا، تو ایون جیسے کہ اس کو دیکھا گیا، اس کے خط و خال انہوں نے دیکھے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا تو پتہ لگا کہ بالکل ایک باعث کسی کے خلاف ایک مہم چلا کے اس کو ایشو کیا گیا، تو اس کو تو اگنور کر ذاتی دیا۔ اناد، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی اناد ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ ذاتی اناد ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اب بڑی ریزن کو دیکھیں، انہوں نے خود ہی اس رپورٹ کے اندر مینشن کیا ہے کہ 4 ایسی ریزنز ہیں جن پہ یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ تو وہ بالکل خود کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی رپورٹ، کوئی فائنڈنگ، بینگ اے ریسرچ اسکالر، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ریسرچ کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا آپ نے کنکلوژن نکالنا ہے، تو آپ ایک ریسرچ کوسچن بناتے ہیں کہ یہ ریسرچ کوسچنز ہیں اور ان تمام کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کے جو آنسرز ہمیں مل جائیں گے تو پھر ہم ایک کنکلوژن نکالیں گے۔ اس آپ اوپینین کو دیکھ لیں، اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ مسیحی برادری سے پوچھا جانا چاہیے آیا ان کے عقیدے میں ایسا کچھ موجود ہے یا نہیں۔ اب جب پوچھا جانا چاہیے، ایک سوال انہوں نے چھوڑ دیا مستقبل کے لیے، تو پھر آپ نے فائنڈنگ کیسے دے دی اس چیز کے اوپر؟ تو آپ نے خود ہی اپنی چیز کو ان اٹینڈیڈ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو فیصلے کو بھی دے دیا، اور ساتھ لکھا کہ یعنی کہ وہ ویڈیو بھی انہوں نے پوری نہیں سنی۔ پوری نہیں سنا، اس ویڈیو کو نہیں سنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ خود نظریاتی کونسل قرآن کی تحریف کر رہی ہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ کسی اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل قرآن کی تعریف کی مرتکب ہو گئی ہے؟ وہ خود آپ پڑھیں، آپ یہ دیکھیں ان کی جو سیکنڈ جو پیج ہے وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالا آیات کے حوالے سے اس کے بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہیں جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ جو قرآن کے حوالے سے جو الفاظ کہے گے وہ یہ کہے گے کہ انسان کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ شادی کر سکتا ہے، جو اس میں ریفرنس موجود ہے کہ پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اس آیت کو کوٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ بات تو انہوں نے انڈورس کی ہے۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی، تو مجھے بتائیں کہ ان کا سارا جو ایک سینیریو جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو اسلام کے بنیادی خد و خال کا نہیں پتا، خال کی نہیں، انہیں تو قرآن کا نہیں پتا، اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے۔ بس ایک بائیس ڈیسیجن تھا جو انہوں نے بنا لیا کہ ہم نے اس طرح کا فیصلہ دینا ہے، اور خاص طور پہ کوئی اوپینین جب مانگی جاتی ہے تو اس میں ایک کانٹیکسٹ ان کو لکھا جاتا ہے، کوئی پیراگراف، کوئی چند لائنس کے بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے۔ تو انہوں نے اس اوپینین کو دینے کے بجائے لکھ دیا کہ ماضی میں آپ کی ویڈیوز بھی آتی رہی ہیں اور یہ بھی آتا رہا ہے، مجھے بتائیں کہ کیا وہ ویڈیوز دیکھتے رہے بیٹھ کے، یا ان ویڈیوز کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا؟ آپ سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا، تو آپ نے کیوں ایکسٹرا آرڈنری جا کے وہ تمام چیزیں؟ ماضی میں ویڈیو میں کیا گستاخی کی ہے؟ گستاخی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب سامنے آئیں گے اصل میں جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے جرنلسٹ کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے انہوں نے ان مولویوں کی دکانیں جو پیسے کماتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، یہ شایان شان طریقے سے رہتے ہیں، ان دکانوں کے تالے لگوائے ہیں بیسیکلی تو وہ تنقید کرتا تھا ان کے اوپر، اس لیے ان کا ذاتی اناد تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور قرآن کی کتنی زیادہ علم ہے کہ خود آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی یہ تعریف کے خود مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کے، یہ قرآن میں یہ لکھا نہیں ہوا، کہاں یہ قرآن میں اور آیت کو لکھ بھی خود رہے ہیں اور اس آیت سے ڈینائی کر رہے ہیں۔ جو بات جو ورڈنگ ہے کہ پرانے جو کرسچن کمیونٹی کے جو عقیدے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں چیز موجود ہے نہیں۔ مجھے بتائیں آج آپ کو کوئی اوپینین کس حوالے سے لینی ہو، آپ انہیں کہیں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیں کون سا پاکستان کا کرسچن ہے جو آپ کو لکھ کے دے گا کہ ہم نہیں مانتے؟ وہ تو نہیں مانتے، نہیں مانیں گے۔ اور یہ اس پہ تو میں وہ ساتھ آپ کو ریفرنس بعد میں دے دوں گا سارے، کہ وہ اس پہ بکس انہوں نے پبلش کیا ان سیم ورڈنگ کے ساتھ، اور اس پہ ہماری اسلامی جو بکس ہیں انہوں نے مقدمے بنائے ہیں اس کے اوپر کہ کرسچنس کے یہ ہمارے بارے میں عقیدے ہیں اور ہم ان کا اس طرح رد کر رہے ہیں۔ ان کا آپ کوئی عقیدہ کسی کا بیان کریں گے پھر رد کریں گے۔ اچھا آپ مجھے آخری کنکلوڈنگ یہ بتائیں کہ محمد علی مرزا کی صحت کیسی؟ صحت ماشاء اللہ ان کی اچھی ہے اور بے شک صحت مند ہیں اور اچھے اپنے شواس میں ماشاء اللہ اور بہترین، ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پہ آپ سے اندازہ لگا۔ اور دوسری مجھے یہ فرمائیے کہ محمد علی مرزا کی صحت کا آپ نے بتا دیا، اس کیس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا عرصہ محمد علی مرزا آپ دیکھتے ہیں جیل میں رہیں گے؟ اب ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا جا سکتا کتنا عرصہ رہیں گے، لیکن امید ہے انشاءاللہ جلدی باہر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ تمام چیزوں کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں پراپرلی، اس یہ اوپینین جو ہے اس کو بھی، اور اوور آل جو کیس کے حوالے سے بھی ہے۔ کیا ان کی ضمانت کا امکان ہے؟ ابھی ہم ضمانت امیڈیٹ فائل نہیں کر رہے، اور ہو سکتا ہے ہم جو ہے ٹرائل کو کمپلیٹ کریں، لیکن میں بھی ایسے ہمارے سامنے کنسیکوینسز آ جائے کہ ہم بیل کی طرف جائیں اور بیل ہم لیں۔ یہ کیس آپ تنہا لڑ رہے ہیں یا آپ کے ساتھ؟ میری ٹیم ہے، میرے ایسوسیٹس ہیں، پوری ہماری لا فرم ہے جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹیشن کو میں لیڈ کر رہا ہوں تمام اس کیس کو، اور جو میری ٹیم ہے زیادہ ایفرٹ ان کے لیے ہے کہ وہ تمام چیزوں کو پرووائڈ کرنا، ڈیٹا نکالنا اور چیزیں دینا، تو یہ سارے قابل ستائش ہیں میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں۔ حافظ طاہر ایوبی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ کو لیگل اعتبار سے پتہ لگا کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی جیل میں، اور ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر این سی سی آئی نے درج کی، اور ان دونوں ایف آئی آر کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے، ان سب کی قانونی اور اخلاقی حیثیت سب آپ کو بتائی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی معلومات ہو اس حوالے سے تو talkshop777@gmail.com